الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ صدر انجمن، مشفق معلمین و معلمات، مہمانان خصوصی، حکم صاحبان اور یہاں موجود پردہ نشین ماں اور بہنوں، اس سالانہ مشترکہ جلسہ میں میری تقریر کا عنوان ہے حقوق نسواں، یعنی اسلام میں عورتوں کے حقوق۔ دینی بہنوں، اسلام کا صحیح طور پر مطالعہ کرنے پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو جو مقام و مرتبہ بخشا ہے اور جو حقوق ادا کیے ہیں وہ شاید ہی کسی مذہب نے عورتوں کو وہ عظمت و رفت، حقوق و انصاف اور عزت و بلندی عطا کی ہو، مگر افسوس سر افسوس جس مذہب نے عورتوں کو تحت سرا سے فوق سریا پر پہنچا دیا، آج اسی مذہب کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کیے جاتے ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے، تو کبھی کہا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کے اختیارات کو سلب کر لیا، کبھی کہا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو رائٹس ہی نہیں دیے، تو کبھی کہا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو نظر انداز کر دیا۔ لیکن میری دینی بہنوں، ان کی باتوں میں ذرہ برابر بھی سچائی نہیں۔ اگر آپ اسلام کا مطالعہ اس جہت کے ساتھ کریں کہ اسلام سے پہلے عورتوں کا کیا مقام تھا، تو آپ بے ساختہ بول اٹھیں گے۔ عورت تحت سرا پر تھی، اسلام نے اسے فوق سریا پر پہنچا دیا۔ عورت گرد راہ تھی، اسلام نے اسے نور چشم بنا دیا۔ عورت کانٹوں کے بستر پر تھی، اسلام نے اسے پھولوں کی سیٹ پر بٹھا دیا۔ عورت نامراد تھی، اسلام نے اسے بامراد بنا دیا۔ عورت منحوس تصور کی جاتی تھی، اسلام نے اسے رحمت و برکت قرار دیا۔ جی ہاں، تاریخ گواہ ہے، بلکہ میں یہ دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ عورت ایک عرصے سے مظلوم چلی آ رہی ہے۔ قدیم یونان میں عورتوں کو شیطان کی بیٹی اور نجاست کا مجسمہ سمجھا جاتا تھا، وہ بازاروں میں بیچی جاتی تھی۔ رومیوں نے عورتوں کو جانوروں کا مقام دیا تھا، نکاح کو عورت کے خریدنے کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا اور معمولی قصور پر وہ قتل کر دی جاتی تھی۔ اہل عرب زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور یہودیوں کے یہاں کئی عرصے تک اس بات پر اختلاف رہا کہ عورت انسان بھی ہے یا نہیں۔ الفرض، دیگر معاشروں نے عورتوں کے مقام کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن اس کے برعکس اسلامی معاشرے نے عورتوں کو عزت و احترام عطا کیا۔ اللہ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اللہ نے فرمایا تم عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزارو، اگر وہ تم کو ناپسند ہو تو ممکن ہے کہ تم کوئی چیز ناپسند کرو اور اللہ اس میں خیر و کثیر رکھ دے۔ کیا یہ عورت کی عزت و احترام کی دلیل نہیں؟ اگر اسلام عورتوں کو حقوق نہ دیتا تو کوئی تنگدل باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرتا رہتا۔ اگر اسلام عورتوں کو حقوق نہ دیتا تو بیٹی کی پیدائش پر کوئی باپ اپنے سر اٹھا کر نہ چلتا۔ اگر اسلام عورتوں کو حقوق نہ دیتا تو ماں کی خدمت پر جنت کی خواہش کوئی نہ کرتا۔ اے دنیا والوں، ذرا ایسا مذہب بتاؤ صحیح، ایسا کوئی قانون دکھاؤ صحیح، من ابتلی من هذه البنات بشيء كنا له سترا من النار، جس میں بیٹیوں کی تربیت پر جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہو۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جس میں ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت بتائی گئی ہو۔ فلا تقل لهما اف، جس میں والدین کو اف تک کہنے سے کی اجازت نہ دی گئی ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلامی معاشرے نے عورتوں کو جو عزت اور وقار سے نوازا ہے وہ کسی اور مذہب کے اندر موجود نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خواتین اپنے مقام کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے اور اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔